21واں پارہ سورہ لقمان، آیت نمبر 14، صفحہ نمبر 372 کے درمیان سے آیت نمبر 14 سورہ لقمان 21واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ ووصينا الإنسان بوالديه، اور ہم نے تاکید کر دی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ حملته امه وهنا على وهن، اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں درد پہ درد جھیل کر۔ وفصاله في عامين، اور دودھ چھوڑانا اس کا 2 سال میں۔ انشکر لی ولوالدیک، یہ کہ حق مان میں اللہ کا اور حق مان اپنے ماں باپ کا۔ الی المصیر، میری ہی جانب لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ یعنی ماں باپ تجھے مجبور کریں اس بات پر کہ تو میں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر جس کا تجھے علم نہیں، اگر وہ مجبور کریں فلا تطعهما، تو ان کا کہنا مت مان۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور ان کا ساتھ دے دنیا میں دستور کے مطابق۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور راہ چل اس شخص کی جو میری طرف رجوع ہو گیا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میں اللہ کے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، پس میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جو تم کرتے رہے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کے سیکھنے اور سکھانے کے سلسلہ میں 21واں پارہ سورہ لقمان مبارکہ آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 میں انشاءاللہ آج ہمارا سبق ہے۔ دعا فرمائیے اللہ جل شانہ ان دونوں مقدس آیات کو سمجھنے اور ان پر یقین رکھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جمع ہونے اور مل بیٹھنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ میرے بھائی، جب بھی کوئی بات کتاب و سنت کی ہمارے سامنے آتی ہے تو سننے کا جذبہ
بے اعتبار عمل کے ہونا چاہیے کہ میں اس جذبے سے سن رہا ہوں، یہ جذبہ لے کر بیٹھا ہوں کہ انشاءاللہ قرآن و سنت کا جو مسئلہ مجھ پہ واضح ہوگا میں اس کو اپنانے کی کوشش کروں گا اور عمل میں لانے کی کوشش کروں گا۔ جب ہمارا یہ جذبہ بن جائے گا تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندے کی الگ الگ ٹینشن ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی معاملے میں، کسی نہ کسی حالت میں گھرا ہوا ہے۔ بسا اوقات مال و دولت بھی ہے لیکن سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، تنازع ہیں، آپس میں کھینچا تانی ہے، گھر میں آپس میں دل نہیں جڑتے۔ آج ہم نے اس کی بڑی وجہ قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرنی ہے، بڑی وجہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے اسی عنوان کو بیان فرمایا کہ دنیا میں پریشانیاں تو بہت ہیں، ہر بندہ حالات کا شکار ہے۔ میں سمجھوں گا کہ جتنے احباب بیٹھے ہیں یہ سب خوشحال ہیں، ہر شخص سمجھے گا کہ میرے سوا سارے خوشحال ہیں، لیکن ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جتنا میں حالات میں گھرا ہوں اتنا شاید کوئی گھرا ہوا نہیں ہوگا۔ یہ ہر بندے کی کیفیت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، ہاں جی بہت بڑا تاجر ہو، بزنس مین ہو، اس کی انکم لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میں ہو، اس سے وہ نرم گرم بستر تو خرید سکتا ہے مگر نیند، سکون والی نیند پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ وہ ہر قسم کے لیے زیب و زینت، آرائش، آرام، سکون کے سامان تو پیسے سے خرید سکتا ہے، لیکن نیند کے لیے اس کو گولی کھانا پڑتی ہے۔ ہاں جی، سکون کی نیند نہیں آتی ہے، پریشان حال ہے، کرے تو کرے کیا، جائے تو جائے کہاں، چاہتا ہے کہ میری ساری دولت کوئی لے لے اور مجھے سکون مل جائے، سکون آ جائے۔ انسان کماتا ہے کماتا ہے کماتا ہے، مال 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 کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مال آئے گا تو سکون ہوگا، دولت جب آ جائے گی بڑے بھائی سکون میں ہو جائیں گے، سکون سے زندگی گزاریں گے۔ سمجھتا ہے کہ مال و دولت یہ سکون کا سبب ہے، حالانکہ میرے بھائی جتنا بوجھ کندھے پہ کم ہوگا اتنا چلنا آسان ہوگا۔ جتنا مال و دولت کم ہے اتنا جھنجٹ کم ہے، جتنا دولت زیادہ ہے اتنا اس کے معاملات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنا پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی سوچ کا خاتمہ فرمایا کہ پیسہ اور مال کمانا یہ سکون کے حصول کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ سکون کے لیے سامان اور اسباب تو خریدے جا سکتے ہیں، لیکن اسباب کا نام سکون نہیں ہے۔ اچھی گاڑی ہوگی لیکن اس میں سکون نہیں ملے گا، اچھا گھر ہوگا مگر اس میں چین نہیں ہوگا، اس میں محبت نہیں ہوگی۔ وہ اچھا خوبصورت کروڑوں کا گھر انسان کو کھانے کو دوڑے گا، ہائے میں کہاں آ گیا، وہ عمدہ گھر اس کو جیل دکھے گا۔ لیکن ایک غریب ہے اور اس کے اندر وہ صفات ہیں جو اللہ کے نبی بتانے لگے ہیں، ایک جھونپڑی میں وہ سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب اس کے پاس مال تو نہیں ہے، اس کے پاس نرم و گرم بستر بھی نہیں ہے، لیکن گولی کھا کر نہیں سوتا، سر رکھتا ہے اور مزے کی نیند سو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ مال کا حصول یہ سکون کا حصول نہیں ہے۔ سکون کے لیے مال جمع کرتے ہیں، پھر سکون نہیں ملتا تو وہی مال سکون کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں، مگر سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ مال بھی ہے لیکن سکون بھی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے چینی، بے آرامی اور بدمزگی کا سبب بتایا۔ حضرات محترم، بڑی مفصل حدیث ہے، تفصیلی الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کے۔ پہلے ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے، پھر کتاب و سنت کی طرف انشاءاللہ
تشریحات و تفصیلات میں اترنے کی کوشش کریں گے. بس دعا ہے کہ ہم سب محتاج بن کر سنیں اور محتاج بن کر کہیں، اور اللہ ہم سب کو بڑھ چڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمارے اندر وہ کمی کوتاہی موجود ہے تو اللہ اس کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت پر ایسے مصائب اتریں گے، ایسے پریشانیاں آئیں گی کہ جیسے ایک تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے یا موتی کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور یکے بعد دیگرے تیزی سے وہ موتی اور دانے زمین پر گرتے ہیں. حل بحل بلا، حل بحل بلا. فرمایا ایک زمانہ آئے گا اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بحل بلا فارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء زلزلۃ وخسفا ومسخا وقذفا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جب 15 گناہ پیدا ہو جائیں گے. کیا عرض کیا آپ؟ میری امت کے مردوں میں، میری امت کی عورتوں میں، میری امت کے جوانوں میں، میری امت کے بوڑھوں میں جب ان 15 گناہوں میں سے کوئی گناہ پیدا ہو جائے گا، یہ مجموعہ ہے بے آرامی اور بے سکونی کا، یہ 15 گناہ. فرمائے ان 15 گناہ، 15 بیماریوں میں سے اگر کوئی ایک بیماری بھی کسی کو لگ گئی، حل بحل بلا، تو اس پر اس طرح مصائب ٹوٹیں گے، اس طرح پریشانیاں اس پر اتریں گی، اس طرح ٹینشنیں آئیں گی جیسے ایک مالا کا دھاگا ٹوٹے اور موتی تیزی سے زمین پر گرتے ہیں. تو یوں یکے بعد دیگرے ایک تکلیف سے نکلے گا نہیں تو اگلی تکلیف اس کا انتظار کر رہی ہوگی. ادھر سے نکلنے کی کوشش کرے گا، کسی اور پھڈے میں جا گرے گا، کسی اور گڑھے میں جا گرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب یہ حالت ہو جائے فارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء، جب وہ 15 بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری پیدا ہو جائے تو آپ علیہ السلام نے 6 عذابوں کا ذکر کیا ہے. 15 اسباب ہوں گے اور آنے والے 6 عذاب ہوں گے. 6 قسم کی تکلیفیں اور پریشانیاں دنیا میں آئیں گی. ایک تو یکے بعد دیگرے تیزی سے مختلف پریشانیوں کا سامنا ہوگا. ایک فارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء، سرخ آندھیاں آئیں گی، سرخ آندھیاں چلیں گی، اور یہ سرخ آندھی بھی اللہ کے عذاب کی دلیل ہے. پتہ نہیں اس کے اندر کیا مصیبت موجود ہے. میری امت پہ سرخ آندھیاں آئیں گی. نمبر 3 زلزلتن، زلزلے آئیں گے، زلزلے آئیں گے. اللہ اکبر. خسفن، پھر زمین پھٹے گی اور لوگ دھنس جائیں گے زمین میں. زلزلے آئیں گے، پہاڑ پھٹیں گے، لوگ دھنس جائیں گے. 2 پہاڑ آپس میں ملیں گے، بستیوں کی بستیاں آپس میں پس کے رہ جائیں گی. پھر آپ نے فرمایا مسخن، شکلیں اللہ بدل کے رکھ دیں گے، شکلیں بدل جائیں گی، انسانیت والی شکلیں نہ رہیں گی. وقذفا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 عذابوں کا ذکر کیا. جب کتنی بیماریاں آئیں گی؟ 15 بیماریوں میں اگر کوئی ایک بیماری بھی پیدا ہو گئی تو یوں سمجھیں کہ 6 عذابوں کا دروازہ کھل گیا، 6 ٹینشنوں کا دروازہ کھل گیا. مختلف ہیں وہ اسباب. ان میں سے ہم 2 سبب آج انشاءاللہ پڑھنے لگے ہیں. 2 سبب جو آج ہمارا معاشرہ جن کی لپیٹ میں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عطاء الرجل امرأته، عطاء الرجل امرأته وعق امه. نمبر 1، جس وقت مرد اپنی بیوی کے مقابلے میں ماں کی نافرمانی شروع کر دے گا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے بوڑھی ماں کا جب دل دکھائے گا اور ماں کی آہ جب دل سے نکلے گی تو پھر وہ ان عذابوں سے بچ نہیں سکتا. بیوی کی خاطر جب ماں کو رلائے گا، بیوی کی خاطر جب ماں کے آنسو نکلیں گے، جب بیوی کو ناجائز حقوق دے کر ماں کے جائز حقوق مارنے کی کوشش کرے گا بیٹا، تو فرمایا پھر یہ حالات آئیں گے.
نمبر 2 ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، دوستوں یاروں کو اپنے قریب کرے گا اور باپ کو اپنے سے دور ہٹائے گا. دوستوں یاروں کے ساتھ وقت گزارنا اسے اچھا لگے گا اور بوڑھے باپ کے ساتھ بیٹھنا اس کو پسند نہیں ہوگا. جب بیوی کی خاطر ماں کو رولائے گا، دوستوں کی خاطر باپ کو رولائے گا، تو میرے بھائی کتنے عذاب آنے والے ہیں. اب ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ہم ذرا سمجھیں اس بات کو. کیا یہ 2 بیماریاں جو ہیں ان کی معاشرے میں کوئی کمی، کوئی کسر رہ گئی ہے؟ جی آج ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں؟ غیر مسلم کر رہا ہے وہ تو ہے ہی درندہ، وہ تو ہے ہی جانور، وہ تو انسانیت سے بھی نکلا ہوا ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا، میرے نبی کا نام لینے والا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، نمازیں پڑھنے والا اور اپنے آپ کو ایمان 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 کی رٹ لگا کر مومن ثابت کرنے والا، جب اس سے یہ کام سرزد ہوں گے تو میرے بھائی اللہ اس سے ناراض بھی بہت زیادہ ہوں گے کہ ایمان کی رٹ لگاتا ہے مگر میں اللہ کی مانتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیماری بیان فرمائی، عفاء الرجل امرأته وعق امه، کہ جب مرد اپنی بیوی کو بہت کچھ دے گا اور ماں سے تعلق توڑے گا، اپنی بیوی کو کی ناجائز خواہشات بھی پوری کرے گا، اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کرے گا اور ماں کو اس کی ضرورت کے مطابق بھی کچھ نہیں دے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے اتنی پریشانیاں اس گھر میں اتریں گی، حل بحل بلا، ایک پریشانی سے نکلے گا نہیں کہ دوسری پریشانی اسے آ دبوچے گی، ایک ٹینشن ختم نہیں ہوگی کہ اگلی ٹینشن آ جائے گی. میرے بھائی آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے ٹینشنوں کا خاتمہ ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو، رزق کی تنگی دور ہو جائے اور بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے اور معاملات سدھر جائیں اور سلجھ جائیں، تو ہمیں سدھرنا ہوگا. اور سدھرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ بیوی کو اس کے مقام پر رکھ کر اس کا جائز حق دیا جائے اور ماں کو اس کے مقام پہ رکھ کر اس کا جائز حق دیا جائے. المیہ یہ ہے بیوی کی خاطر ماں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اور ماں کی خاطر بیوی تختہ مشق بن رہی ہے. جہاں جب بیرا روی کا انسان شکار ہو جاتا ہے اور 2 حقوق کو آپس میں خلط ملط کر دیتا ہے تو پھر حالات یہاں سے جنم لیتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کے الگ حقوق بیان فرمائے اور بیوی کے الگ حقوق بیان فرمائے، باپ کے الگ حقوق بیان فرمائے اور دوستوں کے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ بھئی بیوی کو تو لائے ہیں تو اس کو تو ایسے بنا کے رکھیں کہ جیسے وہ اس گھر کا فرد ہی نہیں، ایسے نہ ہو. اور اگر بیوی آ جائے تو پھر ماں کی چھٹی اس گھر سے، ایسے بھی اجازت نہیں ہے. فرمایا والد ہے گھر میں لہذا میں نے کسی دوست سے تعلق ہی نہیں رکھنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور دوستوں کا ہو کے رہ جائے اور بوڑھے باپ کا کبھی حال بھی نہ پوچھے، اس طرح کرنا بھی ٹھیک. یہ راہ اعتدال نہیں ہے، افراط و تفریط ہے، حد سے تجاوز ہے، کبھی بہت زیادہ پیچھے رہ گیا، کبھی بہت آگے نکل گیا. اس لیے راہ اعتدال کو اختیار کرنے کا اسلام نے ہمیں سبق سکھایا ہے. اللہ ہم سب کو راہ اعتدال نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے والدین کے حوالے سے اتنا زیادہ مرتبہ تاکید فرمائی کہ میرے پیغمبر اپنی امت کو یہ سبق دیجئے. اتنا زیادہ تاکید، اتنا زیادہ کہ جہاں میرے رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں. کیا ہے بھائی؟ جی اللہ کون ہے؟ ہمارے خالق ہیں. اللہ نے ہمارا یہ وجود بنایا ہے، اللہ نے ہمیں یہ خوبصورت بدن عطا فرمایا ہے، اور اس بدن کے بننے اور دنیا میں لانے کا سبب کون بنے؟ والدین بنے. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ ہمارے خالق ہیں اور ماں باپ ہماری وجہ تخلیق ہیں، تخلیق کا سبب ہیں. اس لیے اللہ کا بھی حق پہچاننا ہے اور ماں باپ کا بھی حق پہچاننا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت بینہ کے اندر 2 حقوق کو ایک ساتھ بیان کیا، اپنا حق اور والدین کا حق. دیکھیے اب آپ یہ میرے پاس سامنے 21واں پارہ سورہ لقمان اور اس کی آیت نمبر 14 کھلی ہوئی ہے. سب سے پہلے ان آیات کا ہم دوبارہ ترجمہ دہرائیں گے اور پھر انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی طرف.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکید کر دی ہے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ کیا کر دیا ہم نے؟ تاکید۔ ہاں جی، فرمایا تاکید کا مطلب ہے کہ ہم نے سخت حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، ہر حال میں ماں باپ کا ساتھ دینا ہے۔ دیکھیے کیوں جی، سب سے پہلے ماں، حملتہ امہ وہنا علی وہن، کیونکہ ماں نے اس کو اٹھایا ہے درد پہ درد جھیل کر، وفصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 سال میں۔ سب سے پہلے ماں کی بات کی ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے لیے سب سے زیادہ کون ہستی اہم ہے میں جس کے حقوق ادا کروں، جس کے حقوق کا میں خیال رکھوں، کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھا یا رسول اللہ پھر؟ آپ نے فرمایا پھر تیرے باپ، تیرے والد محترم، ان کی تجھ پہ ذمہ داری ہے۔ یہ 3 مرتبہ ماں ماں ماں، یہ کیوں تاکید سے فرمایا؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ماں نے 3 بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ حملتہ امہ، سب سے پہلے تو 9 ماہ تک ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا ہے، اس کو درد پہ درد جھیل کر اٹھایا ہے 9 مہینے تک، اور اس کے بعد ماں نے اس کو قیامت کا منہ دیکھ کر جنا ہے۔ موت دیکھتی ہے ماں جب بچے کو جنتی ہے، تو ماں نے جنا تو 2 دکھ اٹھا لیے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، پھر 2 سال میں دودھ چھڑانا، 2 سال تک بچے کو سینے سے لگا کے رکھا ہے، اپنی نیند قربان کی بچے کے لیے، اپنا آرام قربان کیا بیٹے اور بیٹی کے لیے، اپنا کھانا پینا بے وقت ہو گیا اس اولاد کے لیے، ساری قربانیاں اولاد کے لیے ہیں۔ یہ ماں کا تیسرا حق ہے۔ جب ماں نے 3 تکلیفیں اٹھائی ہیں تو اللہ نے بدلے میں حق کتنے دے دیے؟ 3 دے دیے۔ 3 درجے ماں کے، اور اس کے بعد درجہ، کہتے ہیں جی اسلام عورت کو حق نہیں دیتا، روشن خیال طبقہ، بلکہ تاریک خیال طبقہ، جن کو دکھتا نہیں ہے جتنا اسلام عورت کو حق دیتا ہے اتنا کسی مذہب نے عورت کا خیال نہیں رکھا۔ وہ بھی کیا عورت کا حق سکھائیں گے کہ جنہوں نے عورت کو آج تک انسان نہیں سمجھا؟ عورت بدلنا ان کے لیے کوئی آر کی بات نہیں ہے، کسی کی زندگی خراب کرنا ان کے لیے کوئی آر کی بات نہیں ہے۔ قرآن مقدس نے تو ایک عورت کو حق دیا ہے، فرمایا اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے میں رب نے جنت لا کے رکھ دی ہے۔ اگر ماں کی خدمت کریں گے تو اللہ جنت نصیب فرمائیں گے، اور اگر وہ بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو باپ کے جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے 3 بیٹیاں ہوئیں اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے اچھی جگہ انہیں بیعہ دیا، میں دن قیامت کے اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت عائشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے 2 بیٹیاں ہوئیں، فرمایا 2 بیٹیوں کے باپ کو بھی جنت کی نوید سنا دو۔ یا رسول اللہ جس کے 1 بیٹی ہوئی، فرمایا جس کے 1 بیٹی ہو اس کو بھی جنت کی نوید سنا دو۔ اسلام نے بیٹی اور بہن ہے تو بہن یہ بھائی کے لیے بہت بڑا مان ہے، اور بیوی ہے تو یہ اس کے ایمان کی تکمیل ہے۔ بیوی ملی تو ایمان مکمل کر دیا میرے رب نے۔ اسلام آ کر عورت کو عزت دیتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں باپ مرد ہے، باپ کو 1 مرتبہ حق دیا ہے اور ماں کو تو اسلام حق نہیں دیتا عورت کو۔ ہاں جی، ابھی بھی جلوس نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں حق دو، ہمیں حق دو۔ کون سا حق مانگنا چاہتی ہیں؟ ہاں، انسانیت سے نکل کے حیوانیت میں جانا یہ حق نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے۔ بے پردہ گھومنا یہ حق نہیں ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانا یہ حق نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی کا سبق ہے، بہت بڑی گمراہی کا سبق۔ تو اللہ رب العزت نے ماں کو 3 حق دیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک
دکھ اٹھایا پیٹ میں رکھنے کا، پھر ولادت کا، پھر دودھ چھڑانے کا. یہاں پہ اب مسئلہ آیا فصالہ فی عامین، دودھ چھڑانا کتنے برس میں. یہاں مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ بچہ ہو یا بچی ہو، 2 برس سے زیادہ دودھ پلانا اسلام میں جائز نہیں ہے.